پچھلی مرتبہ ایک بات اور آئی تھی اور اس سلسلے میں لوگوں کے دماغ میں کچھ ابہام بھی تھے، تکبیرات افتتاحیہ، وہ 7 تکبیرات جس میں سے ایک تو تکبیرۃ الاحرام قرار دی گئی، باقی جو 6 تکبیرات تھیں. اور اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ علماء کرام اپنے شاگردوں کو دستور عمل لکھ کر دیا کرتے تھے. پچھلی مرتبہ جن کا ذکر ہو گیا تھا، امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی، ان کی تصویر دکھا دی گئی تھی، حالانکہ یہ آیت اللہ شاہ آبادی کے بیٹے کی تصویر، یہ غلطی سے ایسا ہو گیا، جبکہ اصل آیت اللہ شاہ آبادی جو امام خمینی کے استاد تھے وہ یہ تھے، آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی. اور آیت اللہ محمد شاہ آبادی جو ان کے بیٹے تھے، ان کا کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا. دونوں انتقال کر چکے ہیں، وہ تو خیر بہت پہلے انتقال کر چکے تھے. تو یہ بھی باقاعدہ آیت اللہ شاہ آبادی لکھ کر دیا کرتے تھے تکبیرات افتتاحیہ اور اس کے درمیان پڑھے جانے والی دعاؤں کو دستور العمل کے طور پر روحانیت کے لیے. اچھا، اب بہت سی خواتین کے دماغ میں یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ تکبیرات کہی جانے چاہیے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اس سلسلے میں دکھا دیا جائے کہ ان تکبیرات افتتاحیہ کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہنے لگیں تو 6 تکبیرات تو اس طرح سے کہتی ہوئی چلی جائیے کہ جیسے اس میں یہ بیان ہو رہا طریقہ. یا محسن اتاک الوصول وقد امرت بالمحسنات. اب آپ دیکھیں رہبر معظم نماز میں اب یہ تکبیرات یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. 6 تکبیرات کہیں گے اور اس کے بعد 7ویں تکبیر تو تکبیرۃ الاحرام ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. تو آپ نے دیکھا کہ بس صرف تکبیرات کہتے ہوئے چلے جانا ہے، اللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے 6 دفعہ، اور 7ویں مرتبہ جو تکبیر ہوگی بس اسے تکبیرۃ الاحرام آپ قرار دے دیں. اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے تکبیرۃ الاحرام کو اس طرح سے کہنے کا، ایک بہت فائدہ یہ ہے جو خاص طور پر شیخ جعفر آل کشف الغطا نے بتایا. ان کی تصویر تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ شیخ محمد حسین آل کشف الغطا، یہ جو درمیان میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی اولاد میں سے، تو خود شیخ جعفر نے بات بتائی ہے کہ اگر آپ نے نماز سے پہلے یہ 6 تکبیرات کہہ لیں، تکبیرات افتتاحیہ، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دوران نماز غافل رہنے سے باز رکھیں گی. یعنی جو بہت سی بھول چوک آپ سے ہو جاتی ہیں، آپ کو شکیات کے مسئلے پیش آتے ہیں، جو تکبیرات افتتاحیہ کہتے ہیں وہ نماز میں بھول چوک سے محفوظ ہو جاتی ہیں. تو یہ بات تاکہ دماغ میں رہے، اور طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ تکبیرات افتتاحیہ کیسے کہی جائیں گی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.